اس حوالے سے روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس فتوے میں لکھا ہے کہ اس بارے میں اکثر روایات میں ہے کہ آپ شروع میں اس شورش کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد دلائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اور حوالہ محدث ابو نعیم الاصفہانی کا معرفت الصحابہ میں کا دیا جا رہا ہے پورا طویل، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب یہ ان کا معاملہ ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے معاملے کے اوپر تو یہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کہ حضرت عثمان کے جب یہ معاملہ ہوا تو پھر حضرت عثمان نے ان کو ڈرایا کہ عثمان نے فرمایا اے بھتیجے، یعنی ان کو حضرت محمد بن ابی بکر کو کہا اے میرے بھتیجے تو میرا ساتھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ وہاں سے چلے گئے اور ذرا بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے یعنی اپنے ہاتھ حضرت عثمان کے خون کے نہیں رنگے، جب انہوں نے حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بھی انہوں نے ایک دو روایات دینے کے بعد یا جس کے اندر یہ بات آتی ہے اسد الغابہ کی بھی انہوں نے روایت آگے پیش کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں میں سے تھے اور یہ انہیں قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے یعنی حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ کے والد آپ کو دیکھتے تو آپ کا یہ عمل انہیں گوارا نہ گزرتا، تو محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ اسد الغابہ پھر معرفت صحابہ میں بھی یہ اس کا ذکر آتا ہے۔ آگے اینڈ میں یہ فتویٰ نقل کرتے ہوئے اس کا اینڈ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جامع بنوریہ والے، کہ ایک عام مسلمان کو ان کے متعلق یعنی محمد بن ابی بکر کے متعلق اچھی رائے رکھنی چاہیے، ان کا نام احترام سے لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور اگر تابعی ہیں تب بھی ان کی بعد کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزری اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا۔ عام مسلمان کو ان کے متعلق تاریخی روایات کا مطالعہ کر کے رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ عالم۔ آگے فتویٰ نمبر لکھا ہے 14441011188 دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ تو یہ ہم نے محمد بن ابی بکر کا بھی سمجھ لیجئے کچھ تعارف ان کی شہادت تک کا بھی بتا دیا، تاکہ کوئی اس حوالے سے کسی کے ذہن میں ان کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس نہ آئے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے اوپر جیسا الزام حضرت عثمان کی شہادت کا لگا، لیکن اس کو ہمارے اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، جیسے ہم نے ایک فتویٰ آپ کے سامنے دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا کراتشی سے پیش بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے والا بنائے۔